بینظیر بھٹو کون تھی؟ بینظیر بھٹو پیپلز پارٹی کی قیادت وراثت میں ملی جب ایک فوجی بغاوت نے اس کے والد کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور 1988 میں الیکشن جیت کر کسی مسلم قوم کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پیدا ہوئی، جو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو تلاش کیا اور ملک کے وزیر اعظم طور پر خدمات انجام دی۔ 1971 سے 1977 تک پاکستان میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بھٹو نے 1969 سے 1973 تک ریڈکلف کالج میں تعلیم حاصل کی اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں اس نے تقابلی حکومت میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد یہ برطانیہ گئی، جہاں اس نے 1973 سے 1977 تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، بین الاقوامی قانون اور سفارت کاری کا کورس مکمل کیا۔ بینظیر بھٹو 1977 میں پاکستان واپس آئی اور جنرل محمد ضیاء الحق کی قیادت میں فوجی بغاوت کے بعد ان کے والد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ 1978 میں ضیاء الحق کے صدر بننے کے ایک سال بعد بڑے بھٹو کو ایک مخالف کے قتل کی اجازت دینے کے الزام میں سزا کے بعد پھانسی دے دی گئی۔ انہیں پیپلز پارٹی کی قیادت اپنے والد سے وراثت میں ملی۔ بینظیر بھٹو 1984 میں انگلینڈ چلی گئی، PPP کے ضلع وطنی میں مشترکہ رہنما بنی۔ پھر 10 اپریل 1986 کو کھلی عام انتخابات کے لیے ملک گیر مہم شروع کرنے کے لیے پاکستان واپس آئی۔ اس نے 18 دسمبر 1987 کو کراچی میں ایک امیر زمیندار آصف علی زرداری سے شادی کی۔ جوڑے کے 3 بچے تھے، بیٹا بلاول اور 2 بیٹیاں بختیور اور آصفہ۔ ضیاء الحق کے امریت کا خاتمہ اس وقت ہوا جب وہ 1988 میں ایک طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے اور بینظیر بھٹو پہلے بچے کو جنم دینے کے بے مشکل 3 ماہ بعد وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ وہ 1 دسمبر 1988 کو کسی مسلم ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ بینظیر بھٹو کو 1990 کے انتخابات میں شکست ہوئی اور وہ اپنے عہدے پر رہتے ہوئے بد انتظامی کے کئی الزامات کے خلاف عدالت میں اپنا دفاع کرتی پائی گئی۔ بینظیر بھٹو بدستور اپوزیشن عدم اطمینان کا ایک نمایاں مرکز بنے رہی اور 1993 میں مزید الیکشن جیتے، لیکن 1996 میں ان کی جگہ لے لی گئی۔ برطانیہ اور دبئی میں خود ساختہ ضلع وطنی کے دوران وہ 1999 میں بدعنوانی کے مرتکب ہوا اور 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ وہ بیرون ملک سے اپنی پارٹی کو ہدایت دیتی رہی۔ 2002 میں دوبارہ PP کی رہنما کے طور پر تصدیق کی گئی۔ بینظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو صدر مشرف کی طرف سے کرپشن کے تمام الزامات میں معافی دینے کے بعد پاکستان واپس آ گئی، جس سے ان کی واپسی کے ساتھ ساتھ اقتدار میں شراکت کے ممکنہ معاہدے کا راستہ کھل گیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ 8 سال کی ضلع وطنی کے بعد بینظیر بھٹو کے وطن واپسی کے ریلی پر خودکش حملہ ہوا، جس میں 136 افراد ہلاک ہوئے۔ وہ اپنی بختر بند گاڑی کے پیچھے لگنے سے نیچے گرنے کے بعد ہی زندہ بچ گئی۔ بینظیر بھٹو نے کہا کہ یہ پاکستان کا سیاہ ترین دن تھا جب مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی نافذ کی اور اپنے حامیوں کو بڑے پیمانے پر مظاہروں میں سڑکوں پر لانے کی دھمکی دی۔ اس کے فوراً بعد 9 نومبر
بے نظیر بھٹو کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور انہوں نے 4 دن بعد مشرف سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ دسمبر 2007 میں ایمرجنسی کو ختم کر دیا گیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس وقت شہید کیا گیا جب 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں انتخابی مہم کے جلسے کے بعد ایک قاتل نے 2 گولیاں چلائی اور پھر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس حملے میں 28 افراد ہلاک اور کم از کم 100 سے بھی زیادہ زخمی ہوئے۔ اسلام آباد سے 8 میل جنوب میں راولپنڈی کے گیریزن شہر میں ہزاروں حامی موجود ہیں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کے ایک ترجمان نے بتایا کہ وہ اپنی گاڑی کے سن روف کے ایک حصے پر اپنا سر ٹکرانے کے بعد مر گئی، نہ کہ گولیوں یا چھریوں کے نتیجے میں۔ صدر مشرف نے کہا کہ انہوں نے برطانیہ کے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تفتیش کاروں کے ایک ٹیم سے کہا ہے کہ وہ بھٹو کے قتل کی تحقیقات میں مدد کریں۔